نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ ہفتہ روزہ درس قرآن جو بعنوان قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء 21 تا 27ویں شب رمضان المبارک 1445 ہجری 31 مارچ 2024 تا 6 اپریل 2024 تک منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان کہ اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ وہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ آج اس کا درس پنجم 25ویں شب رمضان المبارک 1445 یعنی بمطابق 4 اپریل 2024 بروز جمعرات منعقد ہو رہا ہے، اور عنوان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے۔ صاحبان دی وقار، قرآن کریم جن لوگوں پر نازل کیا گیا اس کے اولین مخاطب عرب کے وہ لوگ تھے کہ جن کے معاشرے میں جو سب سے اہم ترین چیز پائی جاتی تھی وہ تھا معیشت کی کمیابی۔ دراصل ان کے اطراف میں چاروں طرف بے آب ہو گیا، بنجر بیابان زمینیں تھیں، بارشیں خال خال ہوتی، دریا اور چشمے اور پانی دستیاب نہیں تھا، اور چونکہ انسان لاکھ کاروبار کر لے لیکن اس کا گزر بسر تو اناج پر ہوتا ہے، تو جب وہاں کوئی سبزہ ہی پوری طرح نہ اگ پائے تو اناج کے اگنے کا سوال اپنی جگہ خود ایک بڑا سوال ہے۔ اب ان حالات میں جبکہ گزر بسر ان کا اگر درست طور پر ہو تو وہ کاروبار پر تھا، اور بقیہ اڑوس پڑوس دور دراز علاقوں سے جہاں کہیں انہیں سبزہ اناج دستیاب ہوتا وہ حاصل کرتے، اور کبھی بارش ہو جاتی تو وہ پانی جمع کر رکھتے، کہ کسی جگہ پر کوئی پانی نکل آتا تو وہاں پر گویا ان کی عید ہوتی۔ لیکن کمال یہ تھا کہ جب تک وہ پانی ختم نہیں ہوتا ان کا پڑاؤ وہی پڑا رہتا، یعنی گویا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا کرتے۔ اب اس وقت شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ اگر ہماری اولاد زیادہ ہوگی تو ہم انہیں کھلائیں گے کیسے، ہم انہیں پلائیں گے کیسے؟ تو انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور پھر بڑھتے بڑھتے جاہلیت نے اور زور پکڑا تو زندہ درگور کرنے لگے۔ پھر اور شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا، جاہلیت اور زور پکڑتی گئی تو بالخصوص بچیوں کو تو وہ گویا انتہائی خطرناک حد تک بڑے ظالمانہ طریقے سے گڑھا کھود کر زندہ اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں ڈالتے اور اس پر مسلسل مٹی ڈالتے جاتے یہاں تک کہ وہ مٹی کے نیچے دب کر مر جاتی۔ یہ وہ تھا جو اولاد کے پیدا ہونے کے بعد وہ اولاد کو قتل کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم فرقان حمید نے وجوہات جو بھی ہوں، لیکن عام طور پر جو وجہ ہے وہ یہ دلوں کے اندر یہ خوف ہے کہ اناج کی کمی سے کیا ہوگا، معیشت کی تنگی سے کیا ہوگا، اولاد کو قتل کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے۔ سوال یہ ہے کہ آج کل اگر ہم غور کریں تو یہ ہمارے اطراف خود پاکستان میں آپ کو دکھتا ہے کہ غریب آدمی نے اپنی پوری فیملی سمیت خودکشی کر لی، غریب آدمی نے بیوی اور بچوں کو مار کر خود بھی خود کو مار لیا، کیونکہ جناب غریب تھا، قرضہ چڑھ گیا تھا، کھانے پینے کو نہیں تھا۔ وہ دور جاہلیت جو عربوں کے یہاں تھا اور جس کی ممانعت کا حکم اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال کی کمی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. کیوں؟ نحن نرزقہم وإیاکم، کہ ہم انہیں بھی روزی ہم دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک تمہیں بھی روزی ہم دیں گے. جب اللہ کریم فرماتا ہے ان کا رزق بھی جو پیدا ہو رہے ہیں، جو پیدا ہوں گے، ہمارے ذمے ہے، اور جو تم کو روزی مل رہی ہے اور تمہارا کوئی کمال نہیں، وہ بھی ہمارے ذمے ہے. تو تم نے کب سے ٹھیکہ لے رکھا ہے روزی دینے کا؟ تمہارا کام روزی دینا نہیں ہے، تو تمہیں تو جو اللہ دیتا ہے تو وہی اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا. اب قرآن کریم نے وہ اس قتل کی وجہ پر ضرب کاری لگائی. اب آپ غور فرمائیے کہ آج جو کچھ آپ کے پاکستان میں ہو رہا، جو کچھ دنیا کے دیگر ملکوں میں ہو رہا، وہ کیا ہے کہ جناب کوئی طریقہ ایسا اختیار کریں کہ اولاد ہی پیدا نہ ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ جی اولاد پیدا ہو جائے تو قتل کر دے، جب پیدا ہو جائے تو قتل کرے. اب طریقہ یہ نکالا کہ اولاد کو پیدا ہی نہ ہونے دو، اور اگر کہیں اس کا تخم اس کی ماں کے شکم میں پرورش پانے لگے تو اس وقت اسے ایبارشن کر دو، اسے قتل کر دو. یاد رکھیں قانون پاکستان کے روح سے بھی غیر قانونی طریقے سے یہ جو اسقاط حمل کیا جاتا ہے یہ بھی جرم ہے، یہ بھی جرم ہے. لہٰذا اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ اسقاط حمل کیا جائے اور اسقاط حمل کے غیر شرعی طریقوں کو لاگو کیا جائے پوری دنیا میں. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیں، جس وقت جرمنی کی اور فرانس کی جنگ شروع ہوئی تھی تو جناب فرانس والوں نے تو پہلے سے طے کر رکھا تھا ہم نے اولاد پیدا ہی نہیں کرنا. اب جب نہیں کرنا، جب جنگ شروع ہوئی تو ان کے پاس اس جنگ عظیم میں حصہ لینے کے لیے جوان ہی دستیاب نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو پابندی لگائی. چائنا میں دیکھیے، جاپان میں دیکھیے، دنیا کے بہت سے ملکوں میں جہاں پر اسقاط حمل کے جو ہے مختلف غیر قانونی طریقے مروج ہیں، جسے بڑا خوشنما نام دے کر فیملی پلاننگ کہا جاتا ہے. فیملی پلاننگ کا مطلب اپنی فیملی کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے آپ کی وہ کاوشیں جس کے ذریعے ان کو بہترین روزگار مل جائے، بہترین اناج مل جائے، بہترین تربیت ملے، بہترین علم ملے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بے محابہ پھرتے پھریں، لیکن اسلام یہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ ناحق قتل کرتے پھریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ آپ پروردگار عالم وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین رزق دینے والا. کل کی گفتگو میں ہم نے اس بات کو سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ رزق کی ذمہ داری میری ہے. تو جب انسان دعوی خدائی کرنے لگے اور کہے کہ جناب یہ تو رزق ہم دے رہے ہیں یا ہم دیتے ہیں، اور اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرے، تو اسلام نے، قرآن نے، اللہ نے وحدہ لا شریک نے اجازت نہیں دی. تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. اللہ فرماتا ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے. گویا کہ یہ قتل ناحق ہے، قتل ناحق ہے. اب جب مختلف طریقوں سے جس طرح کے اسقاط حمل کے جو طریقے وہ بھی، اور پیدا ہونے کے بعد کے جو طریقے وہ بھی، اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد سمیت خودکشی کر لینا یا اولاد ہی کو مار دینا، یہ سارے طریقے ممنوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خطأ کبیرہ، بڑا گناہ قرار دے رہا ہے. جب یہ بڑی خطا ہے، بڑا گناہ ہے، تو آپ سوچئے کہ دنیا میں تو شاید آپ بچ کر نکل گئے، اپنے آپ کو آپ نے سمجھا کہ ہم بچ گئے. اب بتائیے آخرت میں کیا کریں گے؟ کیا آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا؟ قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور اس جان سے کہ جس کو کہ قتل کیا گیا اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا. ظاہر ہے کہ وہ جرم جس کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے. جس طرح آج فلسطین میں غزہ کے اندر یہ ناہنجار اسرائیل
اور یہ مقبوضہ اسرائیل، مقبوضہ فلسطین میں مسلمان بچوں کو، بچیوں کو، نومولود کو، ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو، ان ماؤں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو ناحق قتل کر رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش تو سب نے ہونا ہے، بھلے اللہ کو مانے یا نہ مانے، جب وہاں پر پیش ہوں گے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا تم نے کس جرم کی پاداش میں ان کو قتل کیا تھا۔ جو لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ جناب کتے کو بچا رہے ہیں، بلی کو بچا رہے ہیں، چوہے کو بچا رہے ہیں، خرگوش کو بچا رہے ہیں، سانپ کو بچا رہے ہیں، جناب فلاں جو ہے کنویں میں گر گیا اس کو بچا رہے ہیں، ٹائر کے نیچے آ رہا ہے اس کو بچا رہے ہیں، تو کیا ان سب سے بڑی جان، ان سب سے بڑی قیمت انسانی جان کی نہیں ہے؟ ہیومن رائٹس کہاں چلی گئی جب آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں مگر خود اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں؟ آج پوری دنیا میں جائیے، یہ جو غیر قانونی جو مانع عمل ادویات ہیں، سب سے زیادہ ریشو ہے ان کے بکنے کا، اور اس کے بعد اسقاط، غیر قانونی اسقاط حمل، ابارشن کا ریشو اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے بعد پھر پیدا ہونے کے بعد بچوں کو زندہ دفن کر دینا، گاڑ دینا، دور جاہلیت والا نہیں ہے تو اب مار دینے کا رواج ہے۔ اس کا اگر کوئی اسٹیٹسٹکس، کوئی ریشو اگر نکالا جائے تو ایک بڑی خطرناک صورتحال سامنے آئے گی۔ لیکن میرا رب پروردگار ہے اور وہ چونکہ رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تو کوئی اگر اس خوف سے کہ میرے ذمے اس کا رزق ہے اور پھر اسے قتل کر دے تو گویا اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی ہے، خود کو رزاق سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو اس خوف سے تم کسی کو قتل نہیں کر سکتے، قتل تو کسی صورت میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس خوف سے تم کر رہے ہو گویا کہ تم خدائی میں اپنے آپ کو داخل دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ یاد رکھو ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ بے شک ان کا قتل بڑی خطا۔ اور آپ دیکھیے اس کی ایک صورت اور بھی ہے، یہ جو اولاد کو مال کی کمی سے مارنے کا خوف ہے، اس کے لیے جو غیر قانونی طریقے اختیار کیے گئے ان میں ایک طریقہ یہ کہ جی آپ نے یہ کچھ اس طریقے کا معاملہ کر لیا کہ جس کی وجہ سے اولاد پیدا ہی نہیں ہو پا رہی، تو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے زنا کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بالکل اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ ایک طرف تو آپ اولاد کو پیدا نہیں ہونے دے رہے، اور پیدا ہو جائے تو اسقاط حمل کر رہے ہیں، اور اگر ہو ہی جائے تو اسے مار ڈال رہے ہیں، اس کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ سب کچھ اپنی جگہ کر ہی رہے ہو، ساتھ میں تم زنا کے قریب جا رہے ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب مت جاؤ، بدکاری کے قریب مت جاؤ۔ یعنی جو ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ آپ کی ازواج، جو شرعی آپ کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ اور اگر شرعی باندیاں اب تو چونکہ رواج ہی نہیں ہیں، ان کے سوا کوئی اور طریقہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے زنا کی سزا بڑی سخت رکھی ہے، شرائط بھی اس کے ساتھ بڑی سخت ہے کہ وہ سزا کیا ہے، شادی شدہ اگر کر لے تو اسے رجم کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ کرے تو اس کو درے لگائے جائیں، کوڑے مارے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ تو گویا کہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن یا تمہارے گھر کے دوسرے لوگ غیر قانونی طریقے سے اپنے تعلقات کو قائم کریں؟ تو پھر یہ کیسے پسند کرتے ہو کہ تم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ، دوسروں کی بہنوں کے ساتھ، دوسروں کی بیویوں کے ساتھ غیر قانونی طریقے اختیار کر رہے ہو؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ فرماتا ہے بدکاری کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، وہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی بری راہ۔ وقت کی تنگی ملوز خاطر وغیرہ کچھ اور باتیں اس میں عرض کرنا تھا۔ عزیزان محترم اب ذرا غور فرمائیے گا، جب یہ بات ہو رہی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت عالی میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اور میں تو نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، ابھی مسلمان نہیں ہوا، یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ ایک روایت میں کہ 70 بچوں کو،
اور ایک بھئی یہ کہ میری بڑی پیاری سی بیٹی تھی، جب وہ پیدا ہو گئی، اول تو ہم نے چاہا کہ پہلے ہی تو اس کی ماں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اس کی ماں جس طرح جو ہے وہ پرندہ اپنے بچوں کو دشمنوں سے بچا رہا ہوتا ہے، بالکل اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو بچا کر رکھتی، میرے حوالے نہیں کرتی۔ بچی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں موقع کی تلاش میں رہا کہ مجھے ملے تو میں جا کر اسے قتل کراؤں، کوئی گڑھا کھود کر اس کو زندہ دفن کراؤں۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں اور مجھے موقع نہیں ملتا۔ وہ بیٹی بڑی ہوتی گئی، مجھ سے کھیلتی گئی، محبت کرتی گئی، بابا بابا کہہ کے مجھے پکارتی رہی۔ بس ایک دن مجھے موقع مل گیا، سو میں نے بچی کو ساتھ لیا۔ وہ بیچاری سمجھتی رہی کہ شاید میں کوئی اسے کچھ لانے لے جا رہا ہوں گا، کوئی تحفہ دلا رہا ہوں گا، کوئی گھمانے لے جا رہا ہوں گا، لیکن میرے ذہن میں وہ تیاری ہو چکی تھی کہ میں نے اب اس بچی کو زندہ گاڑنا ہے۔ جب یہ بیان کر رہا تھا وہ شخص، تو حضور اقدس آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے جو وہاں موجود تھے۔ سرکار نے فرمایا اچھا تم بتاؤ آگے حکم قال۔ کہنے لگا میں لے گیا، پھر میں نے گڑھا جو کھودا ہوا تھا اس میں بچی کو ڈالا۔ بچی مجھے دیکھتی رہی، بابا بابا کہہ کر مجھے پکارتی رہی کہ شاید مجھے کوئی رحم آ جائے، لیکن مجھ پر تو خون سوار ہو چکا تھا۔ دور جاہلیت کی جو تمام برائیاں تھیں وہ مجھ پر سوار ہو چکی، ابلیس لعین مجھ پر سوار ہو چکا، سو میں اس پر مٹی ڈالتا رہا۔ اس نے مجھ سے شکوہ نہ کیا، بس مجھے پکارتی رہی بابا بابا کہہ کر کہ شاید دل پسیج جائے، مگر اس دن مجھ پہ کوئی اثر نہ ہوا اور یوں میں نے اپنی بچی کو زندہ گاڑ دیا۔ جب سرکار نے یہ سنا، زار و قطار رونے لگے، صحابہ زار و قطار رونے لگے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے تسلی دی کہ ایک شخص جو آ کے سچے دل سے توبہ کرے، تو آپ نے فرمایا تھا الاسلام ینہدم ما قبلہا، اگر اسلام قبول کر لے گا تو اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ صاحبان ذی وقار، بہرحال وہ شخص بڑا پکا مسلمان ہوا، اور ایسا مسلمان ہوا کہ جب جبریل امین کبھی شکل انسانی میں آتے تو اس صحابی کی شکل میں آتے تھے، اور ان کا نام تھا دحیہ کلبی۔ آپ سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں ہمیں تلقین فرمائی اور یہ ارشاد فرما دیا کہ تم زنا کے قریب مت جاؤ، تم بچوں کو زندہ مت گاڑو، ان کو قتل مت کرو۔ تو آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اسی لیے رب العالمین نے آگے چل کر ایک اور حکم فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ یہ کے بعد دیگر آیات، اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو۔ کسی کی جان کب لی جا سکتی ہے؟ خدا نہ خواستہ وہ قتل کر دے تو جواب میں قصاص میں اسے قتل کیا جائے، یا خدا نہ خواستہ دین سے مکمل طور پر پھر جائے، دین سے مرتد ہو جائے اور توبہ بھی نہ کرے تو پھر اسے قتل کیا جائے، گستاخ رسول ہو جائے اسے قتل کیا جائے خدا نہ خواستہ۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ شخص شادی شدہ ہو کر زنا میں گرفتار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ان تین کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نہیں ہے کسی کو قتل کرنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے جس کا حق ہے، یعنی جس کے قتل کرنے کا حکم آ گیا ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو اسے قتل کریں گے، اس کے سوا قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ اس جان کو جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے اسے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد ہونی ہے۔ یعنی اب کیا ہے کہ اگر قاتل کو پکڑ لیا جائے گا تو قاتل کے ساتھ اب کیا معاملہ ہوگا کہ چونکہ ناحق اس نے مارا ہے تو اب قاتل کو یہ کہا جائے گا کہ وہ اس قاتل کو سزا دی جائے گی، یعنی قتل میں قصاص میں قتل کریں گے۔ لیکن اب یہ قصاص کون حاصل کر سکتا ہے؟ خود تو نہیں کرے گا، عدالت میں جائے گا تو وہ اس کا ولی ہے، وہ عصبات میں سے جو اس کے رشتہ دار ہوں گے، جو اس کے باپ ہوگا، اولاد ہوگی، بھائی ہوں گے، جو اس کے عصبات ہیں جن کو اللہ نے ولی فرمایا ہے، وہ دعوے دار ہوں گے کہ اس کا قصاص میں قتل کیا جائے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے حد سے نہیں بڑھنا،
کبھی کبھی دیت دے کر بھی بندے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ قتل عمد میں ہے، قتل خطا میں صرف دیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد ہونی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اب اسی جو خوف ہے جو انسان کے مال کے اور مفلسی کا ہے، ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اور اگر تم کسی یتیم کے والی بن گئے، وارث بن گئے، تو اس کے مال کو، یتیم کے مال کو ہڑپ مت کرو، اس کے پاس نہ جاؤ، اس کو مت کھاؤ۔ اس راہ سے البتہ کچھ رعایت اسلام نے دی ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے یتیم کے مال کو کھانے کی۔ ہمارے یہاں کیا ہے، باپ کا انتقال ہوتا ہے تو جو بڑا بھائی ہوگا، جو بڑے ہوتے ہیں، چچا ماموں اکثر یہ حرکتیں کرتے ہیں، اتنا مرحوم کی اولاد چھوٹی ہے یا چھوٹے بہن بھائی ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں، خود ہی قابض ہو جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں بچے ہی کچھ نہیں، ہم نے تم پہ خرچ کر دیا، تمہاری شادی کرا دی، تمہیں پڑھا دیا، اس پہ خرچ کیا، اور کھا جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یتیم کے مال کی طرف دیکھو بھی نہیں، تمہیں اگر اجازت دی جائے کچھ اس میں سے تو وہ بس جو تھوڑی سی چیز ہے وہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ جوانی کو پہنچے تو تم مال اس کے حوالے کر دو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے عہد کو پورا کرو، یہ وعدہ ہے، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ جو مال کی بات ہو رہی اسی کے اندر ضمناً یہ بات بھی قرآن نے فرمائی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب تم لین دین کرتے ہو، ناپ تول کرتے ہو، تو ناپو تو پورا ناپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے اسی ضمن میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ظاہراً جو بھی کچھ ہو، دل سے بھی سوال ہوگا، آنکھ سے بھی سوال ہوگا، کان سے بھی سوال ہوگا۔ تو آج ہم جو کچھ کرتے پھر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اسی ضمن میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ کُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے۔ عزیزان محترم، اگر غور کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ رزق کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے، لہٰذا کسی کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی کہ وہ رزق میں کمی کے خوف سے، مفلسی کے خوف سے کسی کو ہلاک کرے، مار ڈالے۔ لیکن اسلام فیملی پلاننگ کا یہ طریقہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے فیملی کو اچھا بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو خود یہ اندازہ ہے کہ آپ اپنے کام کو پورا نہ کر سکیں تو اس کام میں ہاتھ نہ ڈالیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، نہ کہ بندے کو مار ڈالیں۔ آپ اپنے آپ کو قابو رکھیے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں ہیں تو اس کام میں ہاتھ نہ ڈالیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شادی کے قابل، جس کا خلاصہ ہے جو شادی کے قابل ہو وہ شادی کرے، نکاح کرے، لیکن اگر یہ نہیں سمجھتا کہ میں نہیں کر پا رہا ہوں، نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر روزہ رکھے، کہ روزہ ڈھال ہے، نفس کو مارنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خود کو رزاق سمجھ لینا یا کسی اور کو اللہ کے سوا رازق سمجھ لینا یہ جرم ہے، یہ خدا کی خدائی میں مداخلت ہے، خود کو گویا کہ اس جگہ پر لے کر جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارے میں سختی سے حکم دیتا ہے، کیونکہ فرماتا ہے کہ رزق دینا بھی، تمہیں بھی ہم نے رزق دیا اور ان کو بھی رزق ہم دیں گے، تو تم انہیں قتل نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس کو بیماری قرار دیا، اس کو جو ہے گمراہی قرار دیا۔ جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، اے محبوب فرما دیجئے کہ وہ قرآن ہدایت اور شفا ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایسا کرنا بڑی خطا ہے، بڑی گمراہی ہے اور بڑی بیماری ہے، پھر قرآن کی طرف آئیے۔ قرآن آپ کو ہدایت بھی دے رہا ہے
اور شفا بھی دے رہا ہے۔ بے شک قرآن جو ہے شفاء للمؤمنین ہے، مومنین کی شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس انتہائی گندے اور خبیث کام سے محفوظ فرمائے، کیونکہ دنیا تو گزر جائے گی، آخرت میں جب اللہ سوال کرے گا اور وہ جو کہ بے جان مارا گیا وہ سوال کرے گا تو پھر دینے کے لیے پورے جہان کی چیزیں بھی پیش کر دو تو اس دن کچھ قبول نہ ہو، اول تو ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے آج ہی اپنے آپ کو بچائیے، زناکاری سے اور دیگر اور تمام بدکاریوں سے اپنے آپ کو محفوظ فرمائیے، اور دوسروں کے مال کو ناحق نہ کھائیے، بالخصوص یتیم کے مال کو ناحق نہ کھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کا ہاتین، آپ نے اشارہ فرمایا غالباً 2 انگلیاں یا اس طرح فرمایا کہ میں یعنی یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ یتیم کے مال کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے ہر صورت میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔